میرے بھائیوں آدمی اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے. آپ کے بچے گھر میں دیندار ہیں, گھر سے باہر جاتے ہیں, ان سے ملنے والے دوست, بچیوں کی سہیلیاں, پڑوس کی خواتین, آپ کی بیویوں سے ملنے والے, اور خود پڑوس کے لوگ جو آپ سے ملنے والے ہیں, وہ آپ سب کے مزاج پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان کی زبان آپ کی زبان پہ آتی ہے, ان کے سوچنے کا انداز آپ کے سوچنے کا انداز, آپ ماحول سے متاثر ضرور ہوتے ہیں. آپ کئی بار کوشش کرتے ہیں دیندار بننے کی, لیکن آپ کا ماحول بننے نہیں دیتا. کئی بار کیا ہوتا ہے معلوم, بچے ایسے بھی پروان چڑھتے ہیں, اور ایسے مثالیں آپ کو مل جائیں گے. اپنے گھروں میں باہر مت دیکھو, آپ کے بچے آپ کے سامنے غلط زبان نہیں بولتے, آپ کے بچے کبھی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے, لیکن وہی گلی محلے میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی زبان بولتے ہیں. اس طرح بچوں کے اندر دوہرا مزاج, ایک تو برائی اور دوسری منافقت والا مزاج, کہ ایک جگہ ایک مزاج, دوسری جگہ دوسرا مزاج, یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی. اس لیے محلے کا انتخاب اچھا کرو. کئی بار ایسا ہوتا ہے, یہاں بھی بات ہوتی بھائی, ہر کسی کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اچھے محلے میں جائے, اچھے لوگوں کے درمیان گھر بنائے. آپ کے محلے میں رہے آپ, لیکن آپ اس کی فکر کریں, صرف گھر اچھا کرنا کافی نہیں, گلی محلے کو بھی اچھا بنانا یہ آپ کی ذمہ داری. اور بہت آسان ہے, گلی محلے میں دو چار لوگ تو شریف ہوں گے نا, ان شریف لوگوں کو ساتھ ملو, بتاؤ ہمارے محلے میں کوئی بچہ گالی گلوچ نہیں کرے. گالی گلوچ کرے چاہے کسی کا بچہ ہو, دو لگیں گے, اور کسی کو بھی لگے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. ایک ماحول بناؤ اپنے اندر. ہمارے محلے میں چیخو پکار نہیں ہوگی, رات کے وقت میں لڑکے ہنگامہ نہیں کریں گے. جس وقت مرد حضرات کاروبار پہ جاتے ہیں, عورتیں گھروں میں رہتی ہیں, یہاں کے ماحول میں عزتوں کی حفاظت کا جو انتظام ہو, ایک ماحول بنا سکتے ہیں آپ. ضروری نہیں کہ آپ نئے محلے میں گھر بسائیں, لیکن جہاں ہے وہاں کے ماحول کو آپ سدھار سکتے ہیں. بھائیوں اگلی ایک بات اور میں کہتا ہوں, ایک بات یاد رکھو, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے گندگی کی ہم نے بات کی نا, بہت سارے بگاڑ کے فساد کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر ہم رکھے ہوئے. ان میں سب سے پہلے ہے ٹی وی جو ہمارے گھروں کے اندر ہے, اور آج کے زمانے میں جو موبائل اسمارٹ فونز جو ہمارے پاس ہیں, بچے کے ہاتھ میں ہیں. آپ یہ بات یاد رکھنا, آپ چاہے جتنا سدھارنے کی بات کریں, ٹی وی سے ہم سمجھتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ, یعنی وقت گزاری کے لیے, تفریح کے لیے کچھ وقت اچھی چیزیں آ جاتی ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں بھائی کب تک آدمی خشک زندگی گزارے گا, روکھی سوکھی زندگی. یہ جو جتنے پروگرام ہیں, اس سے تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ آتا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو, یا مسئلہ صرف انٹرٹینمنٹ کا نہیں, پورا ایک کلچر آتا ہے, جس کلچر میں لڑکی کو باغی بنایا جاتا ہے, لڑکے کو سرکش بنایا جاتا ہے, جس کلچر میں آخرت بھلائی جاتی ہے, دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا ہی میں مزے کرنے کا نام زندگی ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے پیسہ ہے تو زندگی نہیں, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں, آپ جسے انٹرٹینمنٹ کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو مزہ دے رہا ہے, لیکن آپ کے ذہن کو, آپ کی اولاد کے ذہن کو بدل رہا ہے. وہ ٹی وی سے آئے, موبائل سے آئے, لیکن یہ چیز آپ کے گھروں میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں, صرف ٹی وی وغیرہ ہی نہیں, اڑوس پڑوس کے جو حضرات آپ سے ملنے آتے ہیں نا آپ کے گھروں میں, اڑوس پڑوس کی جو خواتین آپ کے گھر کی خواتین سے ملنے آتی نا, ان میں بھی بعض, سب نہیں, بعض جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ آپ ان کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو. آپ کتنے ایسے گھر میں آپ کو بتاؤں, میاں بیوی دونوں کے دونوں راضی ہیں, خوش ہیں, کوئی اختلاف نہیں میاں بیوی میں. گھر میں خاتون ملنے کے لیے آتی ہے, باتوں باتوں میں پوچھ لیتی ہے شادی کب ہوئی تھی, آپ کو کہہ دیا دسمبر میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 20 دسمبر کو ہوئی تھی. اچھا ابھی تو گزری تاریخ, شوہر نے کیا تحفہ دیا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا تمہارے شوہر نے کوئی تحفہ نہیں دیا, تمہاری سالگرہ آئی پوچھا تک نہیں. اب وہ بیوی جو شوہر سے راضی تھی, اسے کوئی شکایت نہیں تھی, اس نے وہ بیج بویا, اب اسے شکایت ہو گئی, شوہر سے لڑکی ہے. اب شوہر یہ دیکھتا ہے کہ کل تک فرما بردار بیوی آج سرکش ہو رہی ہے, وہ اس سے لڑنے لگتا ہے. یاد رکھنا اللہ کے وقت فساد جہاں سے آتا ہے نا, ان پہ نظر رکھا کرو, ہمیشہ نظر رکھا کرو. آپ کے اپنے دوست بھی ایسے ہو سکتے ہیں, وہ آ کر آپ کے سامنے اپنی بیوی کی تعریفیں کر رہا ہے, آپ اس سے کہیے کیوں میرے سامنے, بیوی تیری ہے, میرے سامنے کیوں تعریف کرے, کیوں اپنی بیوی کی تعریف کرے گا؟ میری بیوی ویسے نہیں نکلی تو مجھے شکایت ہوگی اپنی بیوی سے. نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ جو فساد داخل, ان سے بچنے کی کوشش کرو, تبھی آپ کے اپنے گھروں کا ماحول اسلامی باقی رہے گا. اور آخری بات میں یہ کہہ دوں آپ کے سامنے کہ میرے بھائیوں, ہم اور آپ کو کم ایک کام ضرور کرنا چاہیے. وہ کیا؟ گھر کے تمام افراد کا علم سے رشتہ ضرور رہنا چاہیے. علم کیا ہے؟
رشتہ آدمی کا باقی رہنا چاہیے. دین کہاں سیکھنا چاہیے؟ مسجدوں سے سیکھیں. جمعہ کے خطبات، اگر نمازوں کے بعد فجر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کبھی درس ہوتا ہے، درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے، پابندی سے حاضری دو. اگر ایسا کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، آپ بھی آؤ، آپ کے بچوں کو لاؤ، آپ کی خواتین کو لاؤ. اور اس سے ہٹ کر بھی آج اللہ کا فضل و کرم ہے، آن لائن پڑھنے پڑھانے کے اتنے انتظامات ہیں، اور تقریباً ہر زبان میں کہیں نہ کہیں پروگرام وغیرہ چلتے رہتے ہیں. پڑھنے لکھنے والے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کو مختلف کورسز کرواؤ، آن لائن کورس کرواؤ، دین سکھاؤ. دینی علم سیکھنے سکھانے سے رشتہ برقرار رہنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو، علم کا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ دین نہیں جانتے، علم سے آپ کو دین معلوم ہوگا. اور اگر آپ دین پہلے سے جانتے ہیں لیکن علمی مجلسوں سے تعلق رہے گا، تو آپ کو یہ مجلسیں یاد دہانی کروائیں گی اور آپ کے اندر عمل کا جذبہ بڑھائیں گی. آپ کا علم سے رشتہ ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے آپ کا علماء سے رشتہ رہنا چاہیے. اور علماء میں سب سے پہلے بات آتی ہے آپ کی اپنی مسجد کے امام، آپ کی اپنی بستی کے ائمہ حفاظ، آپ کی اپنی بستی کے علماء دین، ان سے تعلقات بنا کے رکھو. اللہ کے بندو، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر کسی صحیح عالم دین سے آپ کا تعلق رہے نا، اس سے بڑا خیر آپ کی زندگی میں آتا ہے. اس معاملے میں بڑا افراد و تفریق ہے. کچھ لوگ جو ہے علماء میں سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، عوام کو اپنا مرید، اپنا چیلا بنانے کے بعد عوام کا تو کچھ بھلا نہیں کرتے، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں عوام کو. ایسی بھی مثالیں ہیں. اور وہی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں علماء سے تعلق رکھنے میں کوئی بھلا نہیں. یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. یاد رکھنا اللہ کے بندو، عالم سے رشتہ، آپ کا تعلق، آپ کے اندر کم سے کم دین کی محبت کو زندہ رکھے. آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت ابو الدرداء کے علاوہ دیگر صحابہ و تابعین سے یہ اثر الگ الگ الفاظ کے ساتھ آیا. وہ کہتے تھے کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا. کہتے تھے یا تو عالم بن کر رہو اس دنیا میں جو لوگوں کو دیتا ہے، علم دیتا ہے، پھیلاتا ہے، او متعلما، یا طالب علم بن کر رہو، ولا تکن ثالثا، یہ دو حالتیں چھوڑ کر تیسری پوزیشن اپنے لیے قبول مت کرو. لیکن بعض اہل علم نے کہا نہیں، کن عالما او متعلما او محبا للعلماء ولا تكن رابعا. یا تو خود عالم رہو یا متعلم، علم لینے والے ساتھ طالب علم بن کر رہو. یہ دونوں نہیں تو کم سے کم علماء سے محبت رکھنے والے بن کر رہو. ان تین حالتوں کو چھوڑ کر چوتھی حالت مت اختیار کرو. یہ سلف صالحین کی نصیحت ہے. میرے بھائیو، علم سے رشتہ، اور اس علم سے رشتے کے لیے کم سے کم درجہ کیا ہے معلوم؟ یہی میں نے کہا نا، یہ جو ٹی وی ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہاں سے علم لے سکتے ہیں. آپ معلوم کیجئے آپ کی مسجد کے ائمہ سے، محتبا سے، کہ اچھے علماء کون ہیں. اچھے علماء میں سے کس کے بیانات یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، کس کا کس عنوان پہ ہمیں بیان سننا چاہیے. آپ کے عالم، آپ کے علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ انہی وسائل سے سیکھ سکتے ہیں. ہماری خواتین کے پاس اتنا وقت ہے، گھر میں آپ نے مثال کے طور پہ آج کل تو ڈیٹا فری ہے سب کے پاس، ریچارج کر لیا تو ڈیٹا پورا صبح سے شام تک کے بیانات سن سکتے. 6 سے 8 گھنٹے کے بیانات ایک دن کے ڈیٹا پر سن سکتے ہیں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈاٹا پہ آپ کیا کریں؟ آپ اپنا موبائل لگا دیں، کچن میں لگا کے رکھ دیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے دین آپ سیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں. قرآن کے لیے ہدایت ہے کہ آپ غفلت نہ برتیں، غور سے سنیں. دینی تعلیم کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن ایسی بیکار کی رہنے سے اچھا ہے جتنا سن سکے سنیں، لیکن سیکھتے رہیں. یہ چیزیں ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں، بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. اگر یہ ماحول ہم نے پیدا کیا نا، تو پھر یقین مانے ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی بننے لگے گا. اور آخری بات اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اولاد کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں. ہم دعاؤں میں بڑے کوتاہ ہیں، ہم دعاؤں میں بڑے کوتاہی کرتے ہیں. دعائیں کیا کریں اپنے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں آپ کو ملیں. یہ دعائیں کیا کریں. ہماری اور آپ کی دعاؤں میں بڑی برکت اللہ نے رکھی. بس ہمارا مسئلہ یہ ہے، وہ مانگنے پہ دینے تیار بیٹھا ہے اور ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں. کثرت سے دعائیں کریں. حاضرین گرامی، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا آج کی اس ملاقات میں کچھ بنیادی باتوں کی طرف توجہ پھیرنا ضروری تھا. کم سے کم ان بنیادوں پہ محنت کریں. آپ کو اپنی
زندگی میں، پھر اپنے گھر میں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے محلے اور بستی میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے دین ہمارے گھروں میں آئے گا اور ہماری زندگی میں ساتھ میں سکون و اطمینان بھی آئے گا، دین کی برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پسند بنائے، اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے خیر اور برکت کو پورے سماج میں عام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب تک رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ توجہ دلائی جاتی ہے کہ جو پروگرام اختتام دعائے اختتام مجلس پر ہوتا ہے، اب ہم نے جس شیخ محترم سے تقریباً 1 گھنٹے تک تفصیل خطاب سنا ہے، جب شیخ نے ہم کو سنایا ہے تو کم از کم ہم ان کے حق میں دعائیں تو ضرور دینی چاہیے۔ تو اسی لیے ہر پروگرام میں ہدیہ تشکر کے نام سے الگ سے ایک حصہ رکھا جاتا ہے، تو یہ خامی ہمارے اندر ہے، اس کو دور کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اب تک ہم شیخ محترم کے زبانی گھروں میں اسلامی ماحول کیسے بنائیں، بہت ہی اچھے موضوع پر پرمغز مدلل اور تجربات کی روشنی میں خطاب کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین شیخ محترم کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ کو عمل صالح کی توفیق کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی شیخ کی دینی ملی رفاعی خدمات ہو رہی ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ سے مزید دینی جماعتی جمعیتی خدمات لیتا رہے۔ اور اس کے بعد میں آئے ہوئے تمام مرد احباب اور خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اہم وقت میں اس مسجد میں گزار کر مولانا موصوف سے خطاب کو سننے میں اپنے وقت کو لگایا۔ اور اسی طرح میں اخیر میں شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام کو انعقاد کیا اور اس میں مولانا کو بلا کر ہم کو ان سے کچھ سننے کا موقع اور اس کا انتظام کیا۔ وجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اب آخر میں اختتامی مجلس کی دعا پڑھنے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔